رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے مجھے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے 2 آیتیں مجھ پہ نازل کی ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. جو سوتے وقت اس کو پڑھ لے گا یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی، شیطان سے بندہ بچ جائے گا، نگرانی ہو جائے گی، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا. یہ 2 آیتیں جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان کو یاد کرنا چاہیے. یہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ ان آیات کو پڑھنے میں اللہ ذوالجلال کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر شمار کرنا چاہے تو ممکن نہیں. نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت آج کل کے دور میں ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے. یہ وہی نعمت ہے جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا. ومن لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. جس کو تھوڑی چیز پہ شکر کی توفیق نہیں ملتی، اس کو بہت ساری چیزیں بھی مل جائیں تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر نہیں کرے گا. التحدث بنعمت اللہ شکر. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، ان کا اظہار کرنا، یہ شکر ہے. وترکها کفر. اور نعمتیں موجود ہوں ان کا اظہار نہ کیا جائے، ان کا بیان نہ کیا جائے، یہ ناشکری ہے. الجماعت رحمہ. اتحاد، اتفاق، جماعت یہ رحمت ہے. والفرقۃ عذاب. اور افتراق یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك. جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو. قرآن اور حدیث یہ حق ہے، جو اس کے موافق ہو اس کو جماعت کہتے ہیں. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ. آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، آپ اکیلے ہی جماعت ہے. اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ نے ان کا نام نہیں بتایا، ان کا کام بتایا ہے. فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی. جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں وہ جماعت کون سی ہوگی؟ نام پھر بتایا نہیں ہے، کام بتایا ہے. ما انا علیہ واصحابی. اس جماعت کا مشن یہ ہوگا آج جس دین کو میں لے کے چلا ہوں، جس دین کو میرے صحابہ نے اختیار کیا ہے، یہی مشن اس جماعت کا ہوگا. گویا قرآن و سنت یہ وہ مشن ہے جو اللہ کے رسول کا مشن ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا مشن ہے. اور رہتی دنیا تک اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا یہ مشن ہوگا کہ میرے رب نے کیا فرمایا اور میرے رب کے محبوب نے کیا فرمایا. میں آپ سے صرف 4 گزارشیں کروں گا اور 3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. اس سے پہلے کہ میں یہ 7 چیزیں گنتی کے 5 منٹ میں آپ کو بیان کروں، یہ بتائیے آپ میں سے کون میرا بھائی، مہمانان گرامی بھی تشریف لائے ہیں اور عزیز بیٹے بھی بیٹھے ہیں، کون ہے جو چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری رمق تک میں اللہ ذوالجلال کے دین پہ قائم رہوں اور شیطان کے وسوسوں سے میں صراط مستقیم سے دور نہ ہو جاؤں؟ کون یہ خواہش رکھتا ہے؟ اللہ یہ خواہش سب کی پوری فرمائے. 4 کام کر لیجئے، 4 کام کر لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. میرے صحابی، ساری دنیا تیری لٹ جائے، تیرا کچھ بچے ہی نہ، 4 چیزیں اگر تیرے پاس ہیں
تو سمجھ لیں پوری دنیا کے خزانوں کا تو مالک ہے۔ کون سی 4 چیزیں؟ صدق الحدیث، بات سچی ہمیشہ کیا کرو، حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، عفت مطعم، پوری زندگی کھانا حلال کھانا، حسن و خلیقہ، اپنا اخلاق اچھا بنانا۔ 4 چیزیں اگر والدین اپنے بچوں میں پیدا کر لیں، استاد اپنے شاگردوں میں پیدا کر لیں، تو یہ استاد، یہ والد دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے۔ اس کا بیٹا، اس کا شاگرد جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہ بولے۔ صدق الحدیث، اللہ کے رسول کو یہی ایک انعام ملا تھا، 40 سال رہے، دشمن ہونے کے باوجود کہتے تھے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 کام، بات سچی کرو، دوسرا کام امانت کی حفاظت، سب سے پہلی امانت فرائض، جو بندہ سنتیں چھوڑتا ہے، جو نوافل نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، وہ ویسے تو نماز چھوڑتا ہے لیکن سب سے بڑا خائن ہے، وہ سب سے بڑی امانت فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اگر والدین گھر میں بچہ پڑھ کے گیا ہے یا جہاں پڑھ رہا ہے استاد کو بھی خیال نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور باپ کو بھی خیال نہیں ہے نہیں پڑھتا، تو اس نے اپنی ذمہ داری میں بھی خیانت کی ہے۔ نماز ایک ایسی نعمت ہے، جب تک انسان پڑھتا رہتا ہے پابندی سے، دنیا جہان کی وبائیں اور بلائیں اللہ اسے ٹالتے رہتے ہیں۔ امانت میں سب سے بڑی فرائض، دوسری امانت ذمہ داری، عہدہ، منصب، تیسری امانت مال کی امانت، زندگی بھر امانت کی حفاظت۔ اس شخص نے کہا ہے کہ یہ چیز اس کو دو، اس کو ہی دو، میں کھڑا ہوا ہوں، میری جوتی نہیں ہے، میں کسی کی جوتی نہیں پہنوں گا۔ کیوں نہیں پہنوں گا؟ میری نہیں ہے۔ کسی نے بات بتائی ہے، میں نہیں بتاؤں گا، کیوں؟ امانت ہے۔ پھر سنیے، بات سچی، امانت کی حفاظت، عفت مطعم، مر جانا قبول ہو لیکن حرام کا لقمہ، ایک لقمہ بھی کھانا منظور نہیں ہے۔ میلے سے ملی ہوئی مٹھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام لے کے آیا، ایک لقمہ کھایا، پوچھا کھانا کہاں سے لائے ہو؟ کہتا ہے جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں کہانت بھی کرتا تھا، دم جھاڑا بھی کرتا تھا، وہ میرے کچھ شرینی ڈیو تھی، آج وہ شرینی مجھے ملی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے منہ میں انگلی ڈال کے کہہ کرنا شروع کی، اتنے پریشان، کہہ نہیں آ رہی، پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی تو لقمہ ہے، کہا لو لم تخرج الا مع نفسی لأخرجتها، میری جان بھی نکل جائے میں اس لقمے کو نکال کے چھوڑوں گا۔ تیسری بات، حرام لقمے کے قریب نہ جاؤ، بھوکا مر جانا یہ اچھا ہے، شہادت ہے، لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، جس پیٹ میں لقمہ حرام کا ہوگا اس کے لیے آگ بہتر۔ چوتھی چیز، حسن و خلیقہ، اخلاق اچھا، نرمی سے بات، احترام سے بات، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، بات اس انداز سے کی جائے کسی کو دکھ نہ پہنچے، حلال کی توجہ، حرام سے بچنا، یہ اخلاق۔ یہ تھی 4 باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کون کون سی 4 باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات، پھر بولیے، بات سچی ہونی چاہیے، دوسری بات امانت کی حفاظت، تیسری بات حلال لقمہ کھانا ہے، چوتھی بات اخلاق اچھا کرنا۔ 3 باتوں سے بچ جانا، جنت کا راستہ تمہارا کوئی نہیں روکے گا، اور حدیث ہے 3 ایسی چیزیں ہیں، من بری منہا دخل الجنہ، 3 چیزوں سے جو بری ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، الحسد والکبر والخیانہ، زندگی میں حسد نہ کسی سے کرنا، حسد
اتنی بڑی بیماری ہے، انسان حسد کسی کے ساتھ کرتا ہے، مرتا پہلے خود ہے۔ اگلے کو آگ لگے یا نہ لگے، انسان کے اپنے کلیجے کو آگ ضرور لگتی ہے۔ الحسود لا یسود، حاسد کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اور ابن العربی المالکی کہا کرتے تھے، ان الناس اذا الناس لم یجدوا عیبا لہ، جس کے بارے میں انسان حسد کرتا ہے جب اس کا کوئی عیب نہیں ملتا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فغلبهم الحسد علیہ وعداوتهم، اور حسد کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ چین نہیں آتا، دشمنی بن جاتی ہے۔ احدثوا له عیوبا، پھر وہ اپنے پاس سے اس کے عیب گھڑتے ہیں اور معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں۔ حسد تھا ابو جہل کو، حسد تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کو، اللہ کے رسول کا کوئی عیب نہیں تھا۔ کہتے ہیں یہ بے انصاف ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، میں عدل نہیں کرتا تو کون کرے گا؟ کہنے لگے یہ فراڈ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن اتارا ومن یغل وما كان لنبی ان یغل، نبی فراڈیا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا کہ تم مجنون اور دیوانے نہیں ہو۔ کہنے لگے کہ یہ تو اساطیر الاول، پہلی کہانیاں ہی ہمیں سنا رہا ہے، اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا۔ اور ایسے گماشتے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اس کا تو نسب نامہ ہی پاک نہیں ہے، یہ تو حرام کی اولاد ہے۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کے نتیجے میں انسان دنیا کا ہر گناہ ہی کر لیتا ہے، اس لیے زندگی بھر کسی سے حسد نہ کریں۔ دوسرا الکبر، تکبر نہ کریں۔ تکبر یہ حقیر ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ تکبر ہے۔ مسلمان سب برابر ہیں الا بالتقوی، تقوی ہی بلند انسان کو کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ تقوی کس میں ہے۔ مجھے نہیں علم، آپ کو نہیں علم، کیونکہ دل کو میں نہیں جانتا، دل کو آپ نہیں جانتے، دل کو اللہ جانتا۔ تکبر سے بچو۔ بطر الحق وغمط الناس، حق آ جانے کے بعد ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ قرآن کی بات ٹھکرا دینا، حدیث کی بات ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ نہیں، جس کو میں نیچا سمجھ رہا ہوں، آپ نیچا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہم جیسے ہزاروں سے افضل، اس لیے تکبر نہ کر۔ خیانت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیانت سے، تکبر سے، حسد سے بچ گیا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں الکذب، جھوٹ سے بچ گیا، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ کی بات سن لیں، وہ کہتے تھے ساری زندگی کو ٹکرے مارتا رہے، 3 پردے جب تک چاک نہیں کرتا، 3 بیریل جب تک توڑتا نہیں ہے، 3 رکاوٹیں جب تک دور نہیں کرتا، بندہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سے 3 پردے، کون سے 3 بیریل، کون سی 3 رکاوٹیں؟ حجاب طبع، حجاب رسم، حجاب سوء فہم۔ بعض لوگوں کو پتا ہے نماز نیکی ہے، جھوٹ برائی ہے، طبیعت نہیں مانتی، طبیعت مائل نہیں ہوتی نیکی میں، یہ وہ خبث ہے، یہ وہ خباثت ہے اس انسان کے اندر، اس کی طبیعت مانے کیسا؟ اس نے شیطان کو اتنا قوی کیا ہوا ہے کہ شیطان اسے یہ کام کرنے نہیں دیتا۔ طبیعت کی چادر، یہ پردہ، یہ بوجھ جو ہے دل کے اندر، یہ انسان کو نیکی نہیں کرنے دیتا۔ کیسے کروں؟ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ دل جکڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کا دل کھل جائے، حجاب رسم، معاشرے کی رکاوٹ، معاشرہ تو داڑھی والے کو دہشت گرد کہتا، میں نہیں رکھ سکتا۔ معاشرے میں تو یہ کام آج کل ان ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے رب کی نہیں مانی، اس نے رسول کی نہیں مانی، وہ معاشرے کو رب سمجھ بیٹھتا ہے، اور معاشرے سے اتنا خوف اتنا رب سے بھی خوف نہیں کرتا۔ یہ پوری زندگی ٹکریں مارتا رہے، رسم و رواج کے پیچھے چلنے والا، یہ بندہ بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔
اس کو کہتے ہیں جاہلیت۔ ایک ہوتی ہے جہالت، ان پڑھ ہونا، جاہل ہونا، بے علم ہونا۔ ایک ہے جاہلیت، وہ رویے، وہ گندی عادات جو پرانی آ رہی ہیں باپ دادا سے، خاندانوں میں چھوٹتی نہیں۔ صحابی بن گئے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں؟ یہ ابن السودا، اور کالی ماں کے بیٹے۔ گالی نہیں ہے، سیدنا بلال کو کہا، اللہ کے رسول کو غصہ آیا، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، جاہلیت تیرے اندر ابھی باقی ہے ابو ذر۔ رونے لگ گئے، بیٹھ گئے، لیٹ گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر نہیں جاؤں گا جب تک بلال اپنا پاؤں اور ایڑی میرے رخسار پہ نہیں رکھے گا۔ ابو ذر کو سمجھ آنی چاہیے کہ کلمہ جاہلیت کا اب بولنا جائز نہیں رہا۔ یہ عادتیں انسان کو برباد کرتی ہیں، یہ معاشرہ انسان کو روکتا ہے۔ تیسری چادر جو ہے، اگر کوئی معاشرے سے بھی خوف نہ کھائے، حجاب سوء فہم، بندہ سمجھ غلط گیا ہے۔ سمجھ وہ ہے جو صحابہ نے سمجھی، صحابہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، صحابہ نے رفع الیدین کر کے دکھائی، صحابہ نے ہر ایک مسئلے کو سمجھا، جو انہوں نے سمجھا وہ صحیح سمجھا۔ ہم تھے نہیں، ہم تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بعض لوگ سمجھ غلط لیتے ہیں، نتیجتاً کام بھی غلط کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح سمجھ کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث پڑھنی پڑے گی۔ یہ 10 چیزیں آپ اپنے ذہن میں بطور امانت رکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو بہت سارے لوگ بہت کچھ بتائیں گے، میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن اس وقت سب سے بڑی نیکی، جیسے اللہ کے رسول کے پاس کوئی آتا، سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے کسی کو خوش کرنا۔ دوسرا آتا، کہتے سب سے اچھی نیکی ہے وقت پہ نماز پڑھنا۔ تیسرا آتا، سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا۔ چوتھا آتا، اچھی نیکی کیا ہے، افضل عمل کون سا ہے؟ آپ فرما دیتے والدین کی خدمت کرنا۔ کبھی جہاد کہہ دیا، وقت کے اعتبار سے آپ نے رہنمائی دی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی یہ ہے قرآن اور سنت کا علم پڑھانا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا۔ ہاسپٹل عیسائی بھی بناتے ہیں، یہودی بھی بناتے ہیں، رفاع عامہ کے کام یہودی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں، مسلمان اتنا نہیں کر رہے، لیکن نہیں کر رہے کام مسلمان بھی چھوڑ چکے ہیں، تو وہ دین کو پھیلانا چھوڑ چکے ہیں۔ دین کی تعلیم ان کے نزدیک باعزت نہیں رہی، دین کا علم ان کے نزدیک سستا ہو گیا۔ جب دین سستا ہو گیا، اللہ نے ان کو بھی سستا ہی کر دیا۔ اس لیے اس مشن سے بڑا کوئی مشن دنیا میں نہیں۔ وہ کون سا مشن ہے؟ ایک شخص 2 لفظ سکھانے والا ہے، اللہ نے ٹریلینز فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ اس میرے بندے کے لیے دعا کرو، یہ لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتا ہے، یہ میرا بندہ نیکی سیکھنے جا رہا ہے، اس کے پاؤں تلے اپنے پروں کو بچھاؤ، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ وہ مشن ہے۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے اور ہماری اولادوں کو اس مشن پہ چلائے، اور ہمیں بھی جب موت دے اس مشن پر چلتے چلتے موت دے، اور جنت الفردوس میں اس پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے جس نے یہ مشن شروع کیا تھا، اور اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں بتایا۔ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں ہے علاج کینسر، کہاں ہے علاج شوگر کا؟ حدیث سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ روایت ہے سنن نبی داؤد کی 3855، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، واصحابہ، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کأنما علی رؤوسہم الطیر، اس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، انہماک کے ساتھ، دائیں بائیں التفات نہیں کرتے، کس طرح منہمک ہو کے بات سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام، فسلمت، میں نے سلام کہا، ثم قعدت، پھر میں بیٹھ گیا، فجاءت الاعراب،
کچھ دیہاتی ادھر سے آئے ادھر سے آئے. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا تداوا، اجازت ہے کہ کسی بیماری کا میں علاج کر؟ تو آپ نے فرمایا تداوا، علاج کروایا کر. فإن اللہ عز وجل لم يضع داء الا وضع له دواء غیر داء واحد الحرام. اور سنو، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہیں بنایا سوائے ایک بیماری کا، الحرم، بڑھاپے کا علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے. داؤ مرضاکم بالصدقہ، بیماریوں کا علاج. میں تو یہ کہوں گا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ اگر تو بغیر آزمائشوں اور بیماریوں کے اونچا درجہ دے دے، تجھ سے کسی نے کوئی پوچھنا ہے؟ کیا نہیں دے تو سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ. اور اس لیے ابن القیم کہا کرتے تھے کچھ ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یحییہم اللہ بالعافیہ ویمیتہم بالعافیہ ویبعثہم بالعافیہ. وہ ساری زندگی عافیت میں رہتے ہیں، قبر میں بھی عافیت میں رہیں گے، حشر میں بھی عافیت سے اٹھیں گے. اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. لیکن اگر کوئی معمولی سی بیماری آ جائے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. دوائی ضرور لیا کریں، علاج کروایا کریں، یہ سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہیں، کیونکہ حدیث کہتی ہے تداو ولا تتداو بحرام. تم دوائی لیا کرو لیکن حرام چیز کی دوائی نہ لیا کرو. حرام چیز سے مراد ایسی دوائی جس میں حرام چیز ڈالی گئی. کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم علیہ. اللہ رب العزت نے اس چیز میں شفا رکھی نہیں جس کو حرام کہتے، اس میں شفا نہیں رکھی. لیکن علاج جہاں آپ دوڑ کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جانا چاہیے، منع نہیں ہے. وہاں ایک علاج یہ بھی ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. یہ صدقہ بھی ایک علاج ہے. جہاں آپ صبح شام 2-2 4-4 ایمپٹی کلاکس لے لیتے ہو، وہاں صدقہ بھی 2-4 روپے کر دو. یہ اس سے قیمتی اور اس سے زیادہ پوٹینسی کے کیپسول ہیں، لیکن اس کے لیے یقین ضروری ہے. جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی وہ ایسا ہی کرتے تھے. خود امام حاکم جو مستدرک حاکم کے لکھنے والے ہیں محدث، اچانک ان کو ایسی بیماری ہوئی کہ ان کے چہرے پہ زخم بن گئے. ادھر سے علاج کروا، ادھر سے. اس نے کہا حدیث تو نہیں چھوڑ سکتا، پڑھتے پڑھتے سامنے حدیث آ گئی، وہاں رک گئے. داؤ مرضاکم بالصدقہ، علاج کرواؤ اپنی بیماریوں کا صدقے کے ساتھ. علاج سارے چھوڑے، سیدھے مسجد میں پہنچے. مسجد میں پانی کا سسٹم بنایا کہ لوگ ٹھنڈا پانی پیے. ساتھ ہی پوری زندگی اس دن کے بعد سے چہرے پہ کوئی چیز نہیں ہوئی. داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقے سے جو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض نیک عورتیں تو صرف اس بات پہ صدقہ دیا کرتے ہیں کہ اگر صدقہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے تو پھر روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوگا. تو بیٹا اگر نماز میں سستی کرتا تو صدقہ دے دیتی، بیٹے کی نماز سیدھی ہو جاتی. کہتی یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، روحانی بیماری اور ایمانی بیماری. تو 8ویں بات میں یہ پیش کر رہا تھا کہ صدقے سے انسان کی بیماری دور ہوتی ہے. بعض قصوں میں عبرت ہوتی ہے. سعودیہ کے ایک شیخ بیان کر رہے تھے کہ اتفاق سے ایک شخص کی والدہ بیمار ہو گئی اور پتہ چلا کہ آئی سی وارڈ میں چلی گئی اور بے ہوش ہے، نہ جانے کتنے سانس باقی ہیں. وہ دوڑا، اس نے چھٹی لی اپنے آفس. جو ہی نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک بلی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور بیچاری بلبلا رہی ہے. گرمی کا موسم ہے. اس نے کہا باقی کام تو ہوں گے، یہ نیکی تو نہیں چھوڑوں گا میں. ایزا قادر مطلق ہے، یہ اسی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تخلیق کرنے کے بعد عبث نہیں چھوڑا. ہماری زندگی کا کوئی مقصد بیان کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے لیل و نہار پیش کرو تو اس کی مرضی کے مطابق. اور یہ اسی کا احسان عظیم ہے جس نے یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے کائنات کی اس ہستی کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنایا
جس جیسی ہستی آج تک پیدا نہیں ہو سکی اور نہ ہی قیامت کی دیواروں تک پیدا ہو سکی۔ اس احسان عظیم کا بدلہ یہ ہے جو ہم چکا تو نہیں سکتے لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کی بات کو فالو کریں، اور جس ہستی کو مبعوث کیا جب وہ مخلوق میں سے بے مثال اور بے نظیر ہستی ہے، تو اپنی زندگی کا رول ماڈل بھی اسی ہستی کو بنائیں، اپنی مرضیاں نہ کریں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی خیر کی چیز ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اگر دنیا میں کسی شکل میں بھی شر ہے تو وہ انسان کی اپنی منمانی کرنے میں۔ یہی تو اللہ ذو الجلال کا احسان ہے کہ اس نے جہاں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے لیے جس دستور اور آئین اور کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ کیا ہے، وہ کلام ربانی جس کو قرآن کہتے ہیں، وہ فرمان نبوی جس کو حدیث کہتے ہیں، وہ بھی پوری کائنات کے نظاموں سے اشرف اور اعلیٰ اور ارفع بنائے۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ کھربوں انسانوں کا خالق جو بات کہے اس کی تو کوئی عظمت ذہن میں نہ ہو، اور فرد واحد کی عقل یہ کہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ انسان دنیا کے اندر ترقی اور فنون و علوم کے جن بھی مراتب پہ پہنچ جائے، یہ ایک انسان نہیں، پوری انسانیت اگر دنیا کے تمام فنون کو اپنے دامن میں جمع کر لے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے جس فیصلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے، دنیا کے اندر اللہ نے جتنا علم اتارا ہے، جتنے فنون اللہ ذو الجلال نے انسانوں کی عقلوں میں ڈالے ہیں، یہ کسی کے پاس سارے کے سارے جمع ہو جائیں، لیکن اگر وہ اللہ ذو الجلال اور اس کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، تو یہ سارے علوم اور ڈگریوں کے باوجود بھی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ اسے گمراہ ہی رکھتے۔ کیسی گمراہی؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، دیکھنے میں تو شاید اس کے کان بڑے خوبصورت لگتے ہوں، لیکن اللہ نے ان کانوں پہ مہر لگا رکھی، حق بات اس کے کانوں سے ٹکرا کے گراتی ہے، اندر جاتی نہیں، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ وَقَلْبِهِ، شاید قلبی طور پہ وہ سمجھتا ہو کہ میرے جیسا کوئی مضبوط نہیں، بڑا دل گردے والا ہے، لیکن اس دل پہ مہر لگ چکی ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف داخل۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کس قدر اللہ ذو الجلال گمراہی کے پردے اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ آنکھیں شاید کہ اس کی اس قدر خوبصورت ہو کہ دنیا تعریفیں کرتی ہو، نظر اتنی تیز ہو کہ لوگ اس کی مثال پیش کرتے ہوں کہ وہ شخص تو دن دہاڑے جو ہے وہ ستارے دیکھ لیتا ہے، لیکن ساری کیفیتوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے جب گمراہی پڑتی ہے، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، ایسا پردہ اللہ آنکھوں پہ ڈالتے ہیں کہ اسے حق نظر ہی نہیں آتا۔ شاید کہ اتنی بڑی سزا دنیا کے اندر کسی کو نہ ملے جتنی سزا اس انسان کو ملتی ہے جس کو اللہ اپنی رحمت سے دھتکار دیتا ہے، اس پہ پٹا ڈال دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن حق نہیں دیکھتی، اس کے کان سنتے ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، اس کی زبان تو ہے جو مشین کی طرح تیزی سے چلتی ہوگی، لیکن اس کی زبان پہ حق اللہ جاری نہیں کرتے، اس کی زبان حکمت نہیں بولتی۔ اس سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ نہ جانے سلف صالحین کو اللہ نے کتنی خوبصورت عقل دی تھی، کہا کرتے تھے وہ لوگ کہ اگر انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک بیماریاں ہی بیماریاں ہوں، اگر اس کا ایمان محفوظ ہے، اگر اس کا عقیدہ محفوظ ہے، اس کا منہج محفوظ ہے، تو اس جیسا صحت مند دنیا میں کوئی نہیں۔ لیکن اگر اس کے سر سے پاؤں تک سوئی کے برابر بھی اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ مشرک ہے، بدعتی ہے، خواہش نفس کا غلام ہے، تو اس سے بڑا روئے زمین پہ بیماری کوئی نہیں۔ اور سچ کہا، لوگ بیماریوں کے میئرز وہ بنائے بیٹھے ہیں کہ اس کو بخار ہو گیا، اس کو کھانسی ہوگی، اس کو فلاں چیز ہوگی، یہ ڈائبٹیز کا مریض ہو گیا، اس کو فلاں مرض ہے۔ یہ انسانوں کے میئرز ہیں۔ اللہ کے ہاں بیمار وہ ہے جس کا ایمان بیمار ہے، اللہ اس بیماری سے ہمیشہ بچائی رکھے۔ اللہ عز و جلال کے اس فیصلے کی روشنی میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ آخر تو دنیا کے اندر ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں،
سب کچھ مل جانے کے بعد بھی اگر گمراہی رہنا ہے تو کیوں نہ ان چیزوں کو سمجھا جائے جس سے گمراہیاں دور ہوتی ہیں، اور ان چیزوں سے بچا جائے جس سے انسان گمراہی کے دبیز پردوں کے نیچے اپنی زندگی کو لے جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی اس اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے رب کو معبود بنانے کی بجائے اپنی خواہش کو معبود بنا لی۔ مانتا ہے تو اپنی خواہش کی، پیروی کرتا ہے تو اپنی سوچ کی۔ اس کے سامنے نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے نظریات کی کوئی قدر نہیں، وہ نظریہ مانتا ہے تو اپنا کشید کیا ہوا۔ اس کے سامنے صحابہ کے منہج کی کوئی قدر نہیں، وہ منہج اس کو سمجھتا ہے جو اس نے خود سیدھا کیا ہو۔ منہج کی ہر گتھی سلجھا چکے ہیں صحابہ۔ قرآن مجید کا نزول ختم ہو چکا، اس کی وضاحتیں ہو چکی، کسی نئی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اسی قرآن، اسی منہج، اسی حدیث کو ہی اب ہر زمانے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اتباع کرنے کی، اس کی اطاعت کرنے کی، اس کی پیروی کرنے کی، اسی کے فرما بردار بننے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق اپنی عادات کو بنانے کی ضرورت۔ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں الہوا، یہ ہوا یا ہوا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خواہش۔ فلان اتبع ہوا عربی زبان میں بولا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ اور بعض نے یہ لفظ الہوا کا معنی کیا ہے عشق خیالی۔ جب انسان کسی ایسے نشے میں چلا جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، خیالات کا ہی عاشق بن جاتا ہے اور اپنے خیالات کو معشوق بنا بیٹھتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ سے سچی توبہ کر کے ایسے خیالات چھوڑ نہیں دے۔ المحوا عربی زبان میں فضا اور پہاڑوں کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں۔ اس لیے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے سمی بذلك لأنه يهوي بصاحب الدنيا بصاحبه الدنيا إلى كل داهية۔ ہوا کو ہوا عربی زبان میں اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو یہ چمٹ جائے دنیا کی ہر مصیبت اس کے سینے سے لگا دیتی ہے۔ یہ علماء امت کا کہنا ہے، امام کفوی فرماتے ہیں میل النفس الى ما تستدل من الشہوات من غیر داعیت الشرع، کوئی شرعی دلیل نہ ہو اور دل مائل ہو کسی چیز کی طرف، شرعی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ میلان جو انسان کے نفس کی طرف ہے، یہ رجحان جو کسی رائے کی طرف ہے، یہ میول جو انسان کے کسی نظریے کی طرف ہے، اسی کو ہی عربی زبان میں الہوا کہتے ہیں۔ اور بعض نے الہوا کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے میل الطبع الى ما یلائمہ، اپنی طبیعت کو اس طرف لے جانا جو اس کی اپنی خواہش ہے۔ یہ طبیعتیں بدلنے کے لیے تو ایمان آیا تھا، اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا، پرانی عادتیں ختم کی جائیں اور نئی عادتیں ڈیولپ کی جائیں۔ یہ تو مشرک بھی کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے قرآن اتارا ہے نا اس کی طرف آؤ، تو وہ کہتے تھے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، اور دوسری جگہ ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں ہم تو وہ کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کی، ہم تو وہ کام کریں گے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ اس لیے اللہ نے یہ وضاحت دے دی اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بے عقل تھے تمہارے بڑے، تم شریعت کے مقابلے میں ان کو مقدم کر رہے ہو، بے ہدایتیں تھے وہ، تم ان کی بات کر رہے ہو۔ بڑا وہ ہے جس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، مسلمان کا بڑا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اور مسلمان کے لیے بات بڑی بھی وہ ہوتی ہے جو اللہ نے فرمائی ہو، جو اس کے رسول نے فرمائی۔ اس لیے علماء امت نے اس مصیبت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے کہ جو شخص خواہش نفس کا غلام اور مرید ہو جاتا ہے اسے کن کن مصیبتوں کا سامنا دنیا میں بھی کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے جو شریعت کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر اپنی خواہش کا غلام بنتا ہے، اس سے مذموم فعل دنیا میں اور کو ہے ہی نہیں۔
इसी मिसाल कितनी बड़ी दे दी, वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द वत्तबअ हवाह फमसलुहु कमसलिल कल्ब إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.